تین قسموں کے لوگوں کی مجلس سے بچ، تین قسموں کے لوگوں کی محفل میں بیٹھنے اور ان کے سیکھنے سے اپنے آپ کو بچا۔ سلام کار آئیں گے حضور داتا گنج بخش، ان کی بات نہیں مانیں گے۔ حاضری کے لیے جانے سے پہلے جس چیز کا حکم دے رہے ہیں اس کو تو مانو۔ ہم نے اپنا تعلق اولیاء صوفیاء کی تعلیم سے کاٹ لیا، خالی عقیدت۔ یہ کشف المحجوب ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں بس ان تین گروہوں سے بچ، صاحبان توفیق کے لیے، جو لوگ سمجھنا چاہیں اور جن کو توفیق نصیب ہو جائے سمجھ کی، ان کے لیے میں نے سارا بیان کر دیا ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے گزرے ہیں۔ ان کا زمانہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے کا زمانہ۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ وہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، اس میں بیان فرماتے ہیں اجتنب صحبت ثلاثت اصناف من الناس۔ فرماتے ہیں اے مرید، اے صوفی، اے اللہ کی راہ پہ چلنے والے، اے طالب، اے سالک، اللہ کی راہ کے طالب، تین قسموں کے لوگوں سے بچ۔ کیا؟ تین قسموں کے لوگوں کی صحبت سے بچ، تین قسموں کے لوگوں کی مجلس سے بچ، تین قسموں کے لوگوں کی محفل میں بیٹھنے اور ان کے سیکھنے سے اپنے آپ کو بچا۔ آگے لکھتے ہیں وہ کون سے؟ العلماء الغافلین۔ اگر اس جملے کو ختم کر کے الگ لے لیں تو پھر ہوگا العلماء الغافلون۔ من الناس فرماتے ہیں اصناف من الناس العلماء الغافلین، ایک وہ علماء جو غافل ہیں۔ وہ علماء بولیے، غافل ہیں سے مراد علم ہے، عمل نہیں ہے۔ علم ہے، عمل نہیں ہے۔ جو اللہ کی یاد سے غافل ہے، علم پڑھا ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہے، علم پڑھا ہے اس پر عمل نہیں ہے۔ تو جو جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، جو تقویٰ سے خالی ہیں، جو صدق اور اخلاص سے خالی ہیں، جو پرہیزگاری سے خالی ہیں، ایسے علماء کی مجلس میں نہ بیٹھ۔ ایک نمبر دو فرمایا والقراء المداہنین، اور خوشامدی قاریوں، خطیبوں اور واعظوں کی مجلس میں نہ بیٹھ۔ جو لوگ دوسرے کی خوشامد کرتے ہیں، بھلے وہ قرآن کے قاری ہوں، بھلے واعظ ہوں، بھلے خطیب ہوں، جو خوشامد کرتے ہیں دوسروں کی اپنی دنیاوی مفاد کے لیے، لالچ کے لیے، کچھ لینے کے لیے، پیسہ یا جاہ و منصب، دوسروں کی تعریف کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، ان کی مجلس اور صحبت سے بچ۔ اور تیسرا فرمایا والمتصوفۃ الجاہلین، اور ان صوفیوں سے بچ جو جاہل ہیں، جنہوں نے نہ قرآن کا علم پڑھا ہے، نہ حدیث کا علم پڑھا ہے، نہ فقہ پڑھی ہے، نہ عقائد پڑھے ہیں، نہ شریعت کی کتب پڑھی ہے، کوئی نصاب شریعت کا، طریقت کا، سلوک کا نہیں پڑھا، کتاب و سنت کا نہیں پڑھا، جاہل ہیں، اور لباس صوفیاء کا اوڑھ لیا ہے، دعویٰ کرتے ہیں تصوف کا، صوفی اور شیخ اور مقتدا ہونے کا۔ فرمایا ان سے بچ، یہ تینوں طبقے تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ یہ کشف المحجوب ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جب بھی جائیں لاہور، کہیں اور جائیں نہ جائیں، وہاں حاضری ضرور دینی ہے۔ سلام کار آئیں گے حضور داتا گنج بخش، ان کی بات نہیں مانیں گے۔ وہ سلام کرنے کا کیا فائدہ؟ حاضری کے لیے جانا ہے، داتا صاحب کی زیارت کے لیے جانا ہے، باعث برکت ہے، باعث سعادت ہے، بھئی ہر دم جاؤ، مگر اس حاضری کے لیے جانے سے پہلے جس چیز کا حکم دے رہے ہیں اس کو تو مانو۔ جو تصوف متعارف کروا رہے ہیں اسے تو قبول کرو، یہ تو پہچانو کہ یہ ہیں کون، کہتے کیا ہیں، ان کی تعلیم کیا ہے۔ ہم نے اپنا تعلق اولیاء صوفیاء کی تعلیم سے کاٹ لیا، خالی عقیدت، خالی عقیدت، جہالت اور عقیدت۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ غافل علماء، اب اس کے بعد تعریف کرتے ہیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ۔ فرمایا غافل علماء وہ ہوتے ہیں جو دنیا کو اپنے دل کا قبلہ بنا لیتے ہیں۔ یہ اب تعریف سنیں، جو انٹرپریٹ کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں۔ غافل علماء وہ ہیں جو دنیا کو اپنے دل کا قبلہ بنا لیتے ہیں، وہ دنیا کے مفادات کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، واعظ بھی، تقریریں بھی، اور سارا کچھ بیان کرتے ہیں، اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے شریعت میں سے آسان راستے تلاش کر لیتے ہیں، ہیلے نکال لیتے ہیں،
آپ سیل فون، یوٹیوب، سوشل میڈیا سنتے ہیں، مولویوں کے دیکھیں دھندے کیسے کیسے ہیلے نکالتے ہیں، 24 گھنٹے ایک دوسرے کی گالی پر لگے ہوئے ہیں، ان کا کام ہی نہیں ایک دوسرے کو کافر بنانے کے سوا فاسق بنانا، گمراہ بنانا، فتویٰ کرنا، نان ایشوز کو ایشو بنانا، لوگوں کو الجھانا، اور کوئی خیر کی بات ان کو نہیں بتانی۔ سارا کچھ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جو گالی گلوچ، اس سے ڈالر آتے ہیں، گالی گلوچ سے ڈالر آتے ہیں۔ اب آپ میں سے ممکن ہے کچھ لوگ تھوڑی دیر کے لیے اچانک حیران ہو گئے ہوں کہ گالی گلوچ دینے سے ڈالر کیسے آتے ہیں، کئی حیران ہوئے ہوں گے نا؟ ہاں، تو مجھے پتا ہے وہ گالی گلوچ سے ڈالر اس لیے آتے ہیں کہ ہر ایک کا یوٹیوب چینل ہے، وہ یوٹیوب پر بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں، اور پاکستان انڈیا میں گالی سب سے زیادہ سنی جاتی ہے۔ جتنا ویور گالیوں پر آئے گا اتنا ویور خیر کے خطاب پر، نیکی کی تعلیم، تلقین، نصیحت پہ نہیں آئے گا۔ آپ گندگی چڑھا دیں یوٹیوب پر ننگا کر کے، آپ کو دنوں کے اندر ملین پہ چلی جائیں گی ویوز۔ گالی گلوچ کریں ایک دوسرے کو، طوفان بپا کر دیں بدتمیزی کا، جتنی بدتمیزی زیادہ اتنے ویور زیادہ۔ دیکھو نا، ایک طرف گانا ایک طرف نعت ہے، تو کس کے ویوز بہت ہوں گے؟ ایک طرف گالی گلوچ ایک طرف نصیحت کی بات، کس کے ویوز زیادہ ہوں گے؟ وہ نصیحت کی بات کو تو مر کے چند ہزار بھی نہیں جائیں گے، سینکڑوں میں مر جائے گی بیچارے کی بات، اور گالی گلوچ دے دیں تو وہ ویوز اس کی لاکھوں میں، ملین میں چلی جاتی، پھر اس پر پیسہ لگا کے اور پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ یوٹیوب پر جتنی ویورشپ بڑھتی ہے اتنا یوٹیوب آپ کو ڈالر بھیجتا ہے پر منتھ۔ یوٹیوب اتنی ویورشپ، اس کے ایڈ آتے ہیں، اس ایک کاروبار ہے۔ اب آپ سمجھ گئے بات؟ اتنا آپ کو ڈالر آتے ہیں، اتنے پیسے آتے ہیں۔ اس سنگرز کو بھی اسی طرح آتے ہیں، ایکٹروں کو بھی اسی طرح آتے ہیں۔ ہر اینکر نے نہیں دیکھا جو ٹی وی سے ہٹایا گیا اس نے یوٹیوب چینل کھول لیا ہے، تو کہاں سے کیا جلیبیاں بناتے ہیں، رزق کہاں سے کھاتے ہیں؟ لڈو کی مٹھائی، حلوائی کی دکان ہے ان کی، اخبار چلا، کہاں سے کہ رزق ہے ان کا؟ جتنی تنخواہ ٹی وی سے ملتی تھی اس سے 10 گنا تنخواہ یوٹیوب چینل سے ملتی ہے۔ ہر روز تازہ خبر دیتے ہیں، جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی چیز اس کی بھی خبر دیتے ہیں۔ یوٹیوب چینل، لوگ ٹی وی چھوڑ کے یوٹیوب چینل دیکھنے لگ گئے ہیں نا سارے، اس سے ان کو ملینز کے حساب سے ڈالر ملتے ہیں۔ مجھے کئی لوگوں نے، یوٹیوب چینل چلانے والے صحافیوں کی یہ خبر ڈائریکٹلی مجھے پہنچی کہ اتنے ہزار ڈالر پر منتھ یوٹیوب چینل سے آتے ہیں۔ اب وہ اس وجہ سے ایک دوسرے کو جتنا گالی دیں گے، ایک دوسرے پر جتنا الزام لگائیں گے، گالی گلوچ کریں گے، بدتمیزی جتنی کریں گے بدتمیزی اتنی پھیلتی ہے۔ قتل کی خبر بڑی تیزی سے پھیلتی ہے، اور کسی گرتے ہوئے کو سنبھال لیا اس کی 2 بندے بھی خبر نہیں سنتے، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا کوئی خبر نہیں سنتا، اور کوئی بھوک سے مر گیا اس کی خبر سنتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے، یہ کلچر ہے، باقی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہتا۔ تو اس لیے فرمایا وہ دنیا، علم اور دین کے نام پر دنیا کمانا ان کا قبلہ اور کعبہ ہے۔ اور پھر حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ دنیا کمانے کے لیے، دنیا کا پیسہ، ٹکا، مال، دولت، عہدہ، منصب، دنیا کمانے کے لیے حضور داتا گنج بخش، میں نے تو نہیں سمجھا کے بھیجا داتا گنج بخش کو کوئی، یا میں نے کوئی میسج تو نہیں بھیجا بھی کائنڈلی یہ لکھ دیں اپنی کتاب میں۔ ہم تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی تعلیمات کی گرد اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہوں اور ظالموں کی پرستش کرتے ہیں، جانتے ہوئے کہ ظالم ہیں، جھوٹے ہیں، بددیانت ہیں، کرپٹ ہیں، مگر منصب اور دنیا کے لیے ان کی پوجا کرتے ہیں اور ان کے دروازوں کی خاک چھانتے ہیں۔ یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے لفظ ہیں۔ آپ سمجھ آ رہی ہے صوفی کتنا بڑا انقلابی ہوتا ہے؟ ان کی دروازوں کی خاک چھانتے ہیں اور ان کی عمارت اور بادشاہی کو، سلطنت کو اپنی سجدگاہ بناتے ہیں۔ یہ داتا گنج بخش علی حجویری لکھے، ان کے لفظ ہیں، اپنی سجدگاہ بناتے ہیں۔ اور جتنا بادشاہوں کے قریب ہوتے ہیں اتنے متکبر ہوتے چلے جاتے ہیں، خود کو بڑا سمجھتے ہیں، اور اسی طرح پھر ان کے دل حسد، بغض اور کینہ سے بھر جاتے ہیں۔ فرمایا یہ علماء غافلین ہیں، یہ جو علماء ہیں وہ غافل علماء ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا طبقہ جن کی صحبت سے بچنا چاہیے اور جن سے تعلق نہیں کرنا چاہیے، جن کی مجلس میں نہیں جانا چاہیے، جن کو پیشوا نہیں بنانا چاہیے، اور وہ ان سے کے پاس بیٹھنے سے منع کر رہے ہیں۔ پیشوا بنانا تو بردور کی بات ہے، وہ ہیں قراء
مداہنین۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرائے مداہنین وہ لوگ ہیں کہ اگر کوئی کام ان کی ہوس اور ان کی خواہش اور ان کے مقصد اور مفاد کے مطابق ہو جائے کوئی بندہ، تو فرماتے ہیں وہ اس کی تعریفوں کے پل مان دیتے، اٹھا کے آسمانوں پر بٹھا دیتے، یہ تو ایسا ماشاءاللہ ایسا پتہ نہیں کیا کا کیا بنا دیتے۔ اور اگر کوئی بات ان کی ہوس اور نفس کے خلاف ہو تو اس کو گالی دینے اور مذمت کرنے کی بھی حد کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا اگر لوگ جہاں سے ان کا تمام مفاد لالچ پورا ہوتا ہو تو اس کے برے کاموں کو بھی اچھا قرار دیتے ہیں، اور جہاں سے ان کا طمع اور مفاد پورا نہیں ہوتا ان کے اچھے کاموں کو بھی برا قرار دیتے ہیں۔